آج کی کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جس نے غربت کو اپنی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ ایک عام سا لڑکا، مگر خواب بہت بڑے۔ آئیے سنتے ہیں محنت کا صلہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ارسلان نام کا لڑکا رہتا تھا۔ اس کا گھر کچا سا تھا، جس کی چھت سے اکثر بارش کے دن پانی ٹپکنے لگتا۔ والد کھیتوں میں مزدوری کرتے، اور بمشکل ہی گھر کا خرچ چلتا۔ اسکول کی فیس دینا بھی مشکل تھا، لیکن استاد نے اس کی ذہانت دیکھ کر کہا، یہ بچہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، میں اس کو پڑھاؤں گا۔ ارسلان باقی بچوں کی طرح کھلونوں کے خواب نہیں دیکھتا تھا، بلکہ وہ سوچتا تھا، میں بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کی زندگی بدلوں گا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس پر ہنستے اور کہتے، یہ غربت زدہ بچہ بڑے خواب دیکھ رہا ہے، یہ کیا کر لے گا۔ لیکن ارسلان نے کسی کی بات پر کان نہیں دھرے۔ وہ دن کو کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو جلتی ہوئی لالٹین کی روشنی میں پڑھائی کرتا۔ کئی بار بھوک سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا، مگر وہ کتابیں کھول کر کہتا، بھوک برداشت کر لوں گا مگر تعلیم نہیں چھوڑوں گا۔ وقت گزرتا گیا، غربت بڑھتی گئی، مگر حوصلہ کم نہیں ہوا۔ میٹرک کا امتحان آیا۔ پورے گاؤں کو یقین تھا کہ یہ لڑکا پاس بھی نہیں ہوگا، مگر نتیجہ آیا تو سب حیران رہ گئے۔ ارسلان نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا۔ اس کی کامیابی اخبار میں چھپی، گاؤں والے پہلی بار فخر محسوس کرنے لگے۔ اسکالرشپ ملی اور وہ شہر کے کالج میں داخلہ لینے چلا گیا۔ لیکن شہر کے حالات گاؤں سے بھی زیادہ مشکل تھے۔ رہنے کی جگہ نہیں تھی، تو وہ مسجد کے صحن میں سوتا۔ دن میں چھوٹے موٹے کام کرتا، جیسے چائے کی دکان پر برتن دھونا، تاکہ فیس ادا کر سکے۔ شام کو کالج جاتا، اور رات کو دیر تک پڑھائی کرتا۔ کئی بار اس نے اپنی کتابوں پر آنکھیں بند کرتے کرتے رات گزاری، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ دوسرے لڑکے ہنستے، یہ ملازم لڑکا پروفیسر بنے گا، مگر وہ خاموشی سے بس ایک ہی جملہ دہراتا، میری محنت میرا ہتھیار ہے۔ سال گزرتے گئے، اور ارسلان نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہیں اس کی محنت رنگ لائی۔ یونیورسٹی کے رزلٹ میں وہ دوبارہ ٹاپ کر گیا۔ ایک انٹرنیشنل کمپنی نے اسے اسکالرشپ دی اور بیرون ملک پڑھنے بھیج دیا۔ پہلی بار جہاز میں بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے سوچا، اگر میں ہار مان لیتا، تو آج یہ دن کبھی نہ دیکھ پاتا۔ کچھ سال بعد وہ ایک کامیاب انجینئر بن گیا۔ اچھی تنخواہ، عزت اور دنیاوی آسائشیں سب مل گئیں، مگر اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے گاؤں واپس گیا۔ وہی گاؤں جہاں لوگ اس پر ہنسا کرتے تھے۔ اس نے وہاں ایک اسکول اور لائبریری بنائی، تاکہ کوئی بچہ غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے اور سب اسے دعائیں دے رہے تھے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، اب اپنے بچوں کو اس کے اسکول میں داخل کروانے کے لیے لائن میں کھڑے تھے۔ آخر میں ارسلان نے کہا، میں دولت مند اس لیے نہیں کہ میں پیسے کما پایا، بلکہ اس لیے کہ آج میں اپنے علم کو دوسروں تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔